what should be the balance and dignified role of a wife today? ظلم کو جھیلنا نہیں, ظلم کا تدارک کرنا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مشکل ہے اس کے لیے ایکٹیو ہو جانا, اسٹرگل کرنا, یہ صبر ہے. لڑکیاں جو ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہتی, ان کا یہ کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے بیکاز آف جو آس پاس ابیوزو شادیاں دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے شادی کرنے کی. ہاں, شادی کو وقت دینا پڑتا ہے, اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب یہ بات میں ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی بیکاز اس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشین خواتین بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. جو ہمارا کانسیپٹ ہے صبر کا, یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے ہمارے کلچر میں. بالکل. اور اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ اصل صبر کیا ہوتا ہے, اور جو ان دا لائٹ آف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایز آ رول ماڈل, کہ واٹ شوڈ بی دا بیلنس اینڈ ڈگنیفائڈ رول آف اے وائف ٹوڈے. دونوں, میں نے 2 سوال پوچھے, پہلے آپ ایک کا جواب دیں. پہلے میں صبر کا جواب دوں گی کہ جی صبر کی جو ان اے نٹ شیل اگر آپ اسلامک ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسٹکنگ ٹو وٹ ایور از رائٹ, اسلامکلی رائٹ, ٹھیک ہے, مورلی رائٹ, اس کے اوپر قائم رہنا, اور اس کے رستے میں جو آپ کو ہنڈرنسز آتی ہیں ان کو اوور کم کرنا. اوکے. اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں, صبر کے ساتھ ہی, یعنی کہ حوصلے کے ساتھ اس کو وہ کرنا, اسٹکنگ ٹو واٹ از رائٹ. اینڈ دین نمبر 2, ایبسٹیننگ فرام واٹ از رانگ. اوکے. اس کو جب آپ چھوڑیں گے, وہی بات ہے, تو آپ کو جیسے ابھی پچھلے سوال میں ہی میں نے آپ سے بات کی کہ جب آپ, تو پھر اس پہ بھی آپ کے اوپر ہنڈرنسز آتی ہیں. جب آپ گناہ کو چھوڑتے ہیں یا غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں تو ہنڈرنسز آتی ہیں, تو ان پہ ثابت قدم رہنا اور اس کو برداشت کرنا, اس ایز اے ریئیکشن جو آپ کے اوپر چیلنجز آتے ہیں ان کو برداشت کرنا, یہ صبر ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جس وقت کوئی لاس یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی ایموشنل آؤٹ برسٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو ہمارے معاشرے میں صرف اس کو لے لیتے ہیں, وہ 2 کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے 2 والی کنڈیشنز ہیں کہ جی اگر کوئی ثابت قدم رہ رہا ہے نیکی کے اوپر یا برائی سے بچ رہا ہے تو اس کو صبر کا نام نہیں. یہ تو فرسٹ ٹائم ڈیفینیشن سن رہے ہیں ہم صبر کی. یہ اصل میں صبر یہ ہے. اور تیسری اگلی چیز یہ ہے کہ جی صبر جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے انڈیورنس یا ہر طرح کے ابیوز پہ چپ کر جانا, سائلنٹ ہو جانا, دیٹ از ناٹ صبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر جو اس کے اپنے حق ہیں, اس کی اپنی جان کا بھی حق ہے. کس معنی میں کہ اس کی عزت, جان اور مال, اس کو کہا گیا کہ اس کو ڈیفینڈ کرو. ایسے نہیں ہے کہ تم ڈور میٹ بن جاؤ, ایسے نہیں ہے کہ تم ابیوز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. تو اس کو بھی وہ کرنا, مطلب کہ اس کو آگے سے کاؤنٹر کرنا, ظلم کو جھیلنا نہیں, ظلم کا تدارک کرنا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مشکل ہے اس کے لیے ایکٹیو ہو جانا, اسٹرگل کرنا, یہ صبر ہے. آپ دیکھیں, میں آپ حضرت ختیجہ پہ آتی ہوں, آپ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک آپ سوچیں ایک عورت ہے, اس میں کھڑی ہے, ڈیزرٹ میں کھڑی ہے, چھوٹا سا بیبی ہے, پانی نہیں ہے, رو رہا ہے. اب وہ بیٹھیں, چلو میں بیٹھ کے صبر کروں گی. You have to strive in the way of Allah. تو اللہ تعالیٰ نے قدر کس چیز کی ان کی اسٹرگل کی, اور اتنی قدر کی کہ ابھی تک وہ بندے دیکھیں بھاگتے ہیں اس جگہ پہ. ایسی قدردانی کی اللہ تعالیٰ نے. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جان سے, مال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, وہ جیسے ایک بیک بون ہوتی ہے نا, سپورٹ بن گئی. اتنی وہ ویل گراؤنڈڈ تھیں اپنے اس میں. آپ دیکھیں کہ کسی طرح کا پرابلم آئے, وہ ایموشنلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹربڈ ہوتے تھے تو وہ ایک ماں کی طرح ان کو سمجھاتی تھیں, کمفرٹ کرتی تھیں. کہیں وہ ایک دوست کے روپ میں ہوتی تھیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ یہ تو ایموشنلی ہو گیا نا ان کی ہیلپ کرنا. پھر آپ دیکھیں فزیکلی, میں ایک دن بیٹھی سوچ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو ہی واز 15 ایئرس کا ایج ڈفرینس تھا, تو شی مسٹ بی 65. تو آپ اگر غار حرا کو دیکھیں, وہاں اچھے آدمی نہیں چڑھ سکتے, تو وہ وہاں پہ کھانا لے کے جایا کرتی تھیں.
تو وہ بھی تکلیف سے ہی جاتی ہوں گی نا. اور شی واز نیور لاؤڈ, شی نیور بریگڈ اباؤٹ اٹ. وہ بالکل پیچھے ایک سٹل طریقے سے پیچھے ایک سپورٹ بنی رہی. مال سارا لگا دیا اپنا. کوئی عورت ایسے اپنا مال نہیں دیتی. ان کا مشن اپنا مشن بنا لیا. اور دا پیک آف اٹ از کہ شی بلانگ ٹو اے ویری ایلیٹ فیملی. کس قدر آسائشوں میں پلی ہوں گی. تو شیب ابی طالب میں جہاں پتھر باندھ لیتے تھے وہ چھوڑ کے جا سکتی تھیں ایزیلی, ان کے پاس آپشن تھا. وہ نہیں گئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی میں. تو انہوں نے کسی کیٹیگری کی قربانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں. اسی لیے تو اتنا مس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. اکبر, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ٹو واٹ وی سی ٹوڈے, تو ہمیں بالکل اپوزٹ وہ دکھتا ہے کہ میرے پیسے ہیں, مائی منی از مائی منی. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولزم کی ایک اتنی اسٹرانگ ویو ہے, جو اس کو میں کہوں گی کہ ویسٹرن انڈیویجولزم ہے, کہ وی ہیو بیکم سو سیلفش. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ڈور میٹ نہ بنیں. ایک اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹالرنس نہیں ہے ذرا سی بھی ٹورڈز یور اون ہسبینڈ آلسو. وہ مجھے ایسے نہیں بول سکتے, وہ مجھے یہ نہیں کر سکتے, وہ مجھے وہ نہیں کر سکتے. تو ہم ایک دوسری ویو دیکھتے ہیں. جی. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے پیچھے مطلب جیسے کہ میں نے کہا کہ تو کہاں سے رہا ہے, ہم سب کو آئیڈیا ہے, بٹ لائک کیوں خواتین بالکل ہی یا مرد حضرات بھی, مطلب میں ایک طرف سے بات نہیں کروں گی, کہ وی ہیو بیکم سو سیلفش اینڈ وی ہیو بیکم سو سیلف سینٹرڈ کہ ایون فار آور اسپاؤز ہمارے اندر وہ کمپیشن نہیں ہے, ہمارے اندر وہ مرسی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ لو نہیں ہے, ہمارے اندر وہ نہیں ہے, سپورٹ کیوں نہیں بن پاتے آج کل کے کپلز ایک دوسرے کا. یہی وجہ ہے کہ جی ہم لوگ جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں ان کے اتنے دل دادا ہو گئے ہیں, ہم ان کو اتنا بلائنڈلی فالو کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اقدار کو کھو دیا ہے. اب جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو آپ مان جائیں نا. آپ تو پھر اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں نا کہ اس کی قوامیت کو میں نے ماننا نہیں ہے, بس میں انڈیپینڈنٹ ہوں. الٹا اب تو یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ مین, لائک لڑکیاں شادی سے تھوڑا سا ریسنٹلی کوئی ایک وہ تھا, میری پینل ڈسکشن تھی, وہاں بھی یہ سوال تھا. اس کے بعد ایک گیدرنگ تھی جہاں یہ ڈسکشن ہوئی کہ لڑکیاں جو ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہتی. ان کا یہ کانسیپٹ بنتا چاہ رہا ہے بیکاز آف جو آس پاس ابیوزو شادیاں دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے شادی کرنے کی. تو اس میں پھر ہم لڑکیوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ لائک اٹس ہاف آف یور دین, اور کیوں ضرورت ہے شادی کرنے کی. لائک ایک صرف فائنینشیل مینس کے لیے تو آپ کو پارٹنر نہیں چاہیے ہوتا. بالکل. بس بچیوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ جی ایک تو میں بچیوں کو سمجھاتی ہوں کہ جی لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جاتے ساتھ آپ چھا جائیں, ہر کوئی آپ کی مانے, ہر آپ کا سے چلے, تو ایسے نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ایون میں کہتی ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو چھوڑیں, آپ کامن دو لڑکیوں کی فرینڈ شپ ہے اگر, تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اس کو میچیور ہوتے, اس کو ڈیولپ کرتے, اس میں ٹرسٹ بانڈنگ ڈیولپ ہوتے, ایک وقت لگتا ہے. پھر جا کے وہ بیسٹ فرینڈس بنتی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا کسی کو, آپ 2 دن کسی کے ساتھ پھرے تو وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے. تو اسی طرح شادی کو وقت دینا پڑتا ہے, اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپنی پوری انویسٹمنٹ کر کے پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم بینگ یوزڈ اور ابیوزڈ, تو تب آپ ان لائنس کے اوپر سوچنا شروع کریں. آپ اس کو ایک ٹرائی تو دیں نا. اور جیسے کہ ابھی ہم نے اسی ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ شی واز فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ. لیکن اب آج کل کی جو اگر ہم دیکھیں جو میں ایگزامپلس آتی ہیں یا پیرنٹس کنسرن لے کر آتے ہیں کہ جہاں لڑکیاں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کا مائنڈ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو سارا مال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ان کی سپورٹ بننے کے لیے. یہاں پر تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مائی منی از مائی منی, دوسرا یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ ہم نے ضرورت کیا ہے ہمیں شادی کرنے کی. صرف ان کے ذہن میں مٹیریلزم اور سپورٹ, مطلب یہ جو یوتھ بڑی ہو رہی ہے ہماری, ایک دوسرے کے لیے سورس آف سپورٹ, سورس آف کمفرٹ نہیں بن پاتے شادی میں. ہاں جی. تو لیکن اگر وہ شادی سے باہر بھی رہتے ہیں تو ان کی کوئی زندگی اتنی آئیڈیل زندگی نہیں ہوتی. ان کو یہی سمجھانا چاہیے کہ جی وہ ایک, اگر آپ اللہ پہ آپ کا ایمان ہے اور یقین ہے, تو وہ آفٹر آل ایک گناہ کی زندگی ہے. فرینڈ شپس ہیں, باہر جا رہے ہیں, ڈیٹس پہ جا رہے ہیں, فری مکسنگ ہے, تو آپ ایک کانسٹنٹلی اللہ کی ناراضگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو وائی ناٹ میک اٹ حلال.
اور اس میں اپنا مطلب اپنا بیسٹ جو پوٹینشیل ہے آپ دیں, اس میں لگائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ پیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر لالچ آ رہا ہے, یو کین بی کیئرفل دین. لیکن آپ ایک بندے کو ٹرائی کیے بغیر اس پہ لیبل کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے؟ ہر طرح کا انسان ہے دنیا میں. بالکل. اور یہ مینٹالٹی ہوتی ہے نا. دیکھیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ واز ویری وائز, انہوں نے پہلے ٹیسٹ کیا تھا. وہ جو ایسے انہوں نے اندھا اعتماد نہیں کیا تھا, انہوں نے ٹرائل کی بیس پہ پہلے یقین کیا تھا اپنا. تو ایسے سو یا لائک بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ. آپ اپنے دیکھیں چیزیں جو بھی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ ایک شادی میں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی کسی بھی ایریا میں کچھ خواتین ہوتی ہیں, لائک میں دو ایکسٹریمز دیکھتی ہوں. کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ہر ایریا میں سفر کر رہی ہوتی ہیں اور ہر ایریا میں سفر کو صبر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے صبر کیا ہوا ہے. اور کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کی بالکل ہی ٹالرنس نہیں ہوتی کہ میں کیوں کسی کی بات برداشت کروں جب میرے پاس اپنے پیسے ہیں, میں کیوں کسی کی ساس کی یہ بات برداشت کروں, یا اپنے ان لاس کو برداشت کروں, یا اپنے شوہر کی کوئی بات برداشت کروں. ویسے ایسی خواتین کو مینٹل ٹریٹمنٹ چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, یہ اکثر میرے تجربے میں آیا ہے کہ یہ ماؤں کے ٹراماز ہوتے ہیں جو بیٹیاں لے کے آگے چلتی ہیں, یا بڑی بہن کا ٹراما ہوتا ہے, کوئی ایسا انہوں نے کیس دیکھ لیا ہوتا ہے, تو وہ اس کیس کو اس کا غصہ, اس کا پروجیکٹ, ہاں وہ ڈسپلیسڈ اینگر. اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ کا ٹراما ہوتا ہے, آپ کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے, آپ کی ایک پینفل وہ ہوتی ہے. تو اوبیسلی دونوں کیسز میں مجھے لگتا ہے دونوں کو ہی ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک کو یہ سمجھنے کے لیے کہ دس مین اور یا دس جو بھی آپ کی زندگی میں آدمی ہے وہ نہیں آپ کے حق میں بہتر. اور اسی طرح جو دوسرا کیس ہے اس میں بھی یہ سمجھنے کے لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس ابیوزو انسان کی طرح نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں تھا, چاہے وہ آپ کا فادر تھا یا جو کچھ بھی تھا. سو دونوں کیسز میں. اچھا, میں تو بچیوں کو پتہ ہے کیا ارم مشورہ دیتی ہوں, میں کہتی ہوں جی آپ جب میرے پاس آتی ہیں نا, میں کہتی ہوں جی آپ 10 چیزیں لکھیں واٹ یو وانٹ ان یور اسپاؤس. ٹھیک ہے, میں ان کو کہتی ہوں کہ جی اب مجھے بتائیں کہ اس میں سے 5 مل رہی ہیں آپ کو, ہاں تو بس اللہ کا شکر ادا کریں. ادھر ایک دو بھی کمپرومائز نہیں کرتی لڑکیاں کہ بالکل 10 on 10 ہمیں چاہیے پرفیکشن. بٹ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ کیا میں 10 on 10 ہوں, کیا میں بالکل سارے کرائٹیریاز میٹ کرتی ہوں, بیکاز ہم ہیومنز ہیں نا, Nobody is perfect. کوئی پرفیکشن ہو نہیں سکتی.